علماء اہل سنت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح آواز آئے بس تھوڑا سا بس نہیں زیادہ نہیں بس. الحمدللہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد الرسول اللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الاعلی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. بکار خیش حیرانم مغثنی یا رسول اللہ پریشانم پریشانم مغثنی یا رسول اللہ. شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن مریض درد عصیانم مغثنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد انتظار کرم تست من عینی را. اے خدا جو و خدا بین و خدا دامد دے اور قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم. قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. لائق صد احترام علماء کرام بالخصوص برادر خواجہ تاش حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاقب صاحب قبلہ قادری شافعی مدظ اللہ العالی. میرے دینی اور اسلامی بھائیوں عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت نے 4 مصروں کی ایک ربائی میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شان پاک بیان کی کہ وہ انہی کا حصہ. فرماتے ہیں اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. اللہ کی سر تا بقدم شان ہے یہ. انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے.
انہی جان ایمان روح کائنات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ جشن میلاد کی برکتیں اللہ سارے عالم کے اہل ایمان کو نصیب فرمائے۔ اسی سلسلے کی یہ مبارک کڑی ہے کہ آج مسجد محبوب سبحانی میلاد شریف کا پروگرام ہوا۔ نظم میں آقا کریم کی مدح و سرائی کی گئی، اور اب تھوڑی دیر نثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی ایک گوشے پر ہم گفتگو کریں گے۔ اور خوشی اس بات کی بھی ہے کہ اس پروگرام کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کرائی جائے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں یہ منہ مبارک آئے کہاں سے؟ ہم کہتے ہیں یہ صدقہ اور عطا تو خود رسول پاک کا ہے۔ آقا کریم نے خود حدیبیہ کے مقام پر ایسا اہتمام کیا کہ حضرات صحابہ سرکار کے گیسوئے عنبری کے تبرک کو حاصل کرنے میں لگ گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عمر ابن عبداللہ سے نبی کریم نے اپنے سر کے بال جب اتروائے تو سیدھی طرف کے بال جب اتر گئے، آقا علیہ السلام نے حضرت ابو طلحہ انصاری کو حکم دیا کہ میرے ان بالوں کو یہاں موجودین میں تقسیم کر۔ اور پھر جب آدھے بال دوسری طرف کے اتارے، ارشاد نبوی ہوا کہ بانٹنے والے کا حق زیادہ ہے، اے ابو طلحہ سب کے سب تم لے۔ لیکن یہ دینا بھی اس لیے تو نہیں تھا کہ حضرت ابو طلحہ اسے سیج کر اپنے پاس رکھتے، نبی کا تبرک تھا، بانٹنا دیکھ چکے تھے وہ اور ان کی نسلیں نبی کریم کے گیسوئے مبارک کو پورے جو ملتا گیا اہل محبت کو تقسیم کرتے گئے۔ اب ذرا سوچیں، جس منہ مبارک کو اللہ کے نبی نے از خود اپنی محبت کرنے والوں میں تقسیم کیا، تو کیوں نہ آقا کریم کی شان میں یہ عرض کیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں کہ آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر تیرہ بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ نبی کریم نے اس لیے یہ گیسو اپنے صحابہ کو دیے کہ اہل محبت ان گیسوہائے مبارکہ کو سارے عالم میں منتشر کریں گے، پھیلائیں گے، اور وہ دور دراز کے خطے والے اور اس دوسرے بعد کے دور کے آنے والے اہل ایمان جب ان گیسوئے پاک کی زیارت کریں گے، اس سے برکتیں بھی حاصل کریں گے، اس کے صدقے میں ان کی شفاعت بھی ہو جائے گی۔ الحمدللہ آج ہم گیسوئے پاک کی زیارت بھی کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ بال تو سب کے ہیں، بال تو سبھی کاٹتے کٹاتے ہیں، لیکن ہم نے تو یہ دیکھا کہ جو بال کاٹے کٹائے جاتے ہیں وہ نالیوں میں، کچروں میں، ڈبوں میں ادھر ادھر پھینک دیے جاتے ہیں۔ یہ کون سی ذات ہے کہ 1500 سال ہو گئے ان کے ایک ایک گیسو مسلمانوں کے لیے حرز جاں، محبت کا ذریعہ ہے۔ میرے دوستو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب لفظ رسول پر تھوڑی سی لفظ رسول کی تھوڑی سی تشریح کریں۔ رسول کہتے ہیں پیغامبر، جو اللہ کا پیغام بندوں تک لائے۔ نبی وہ جو اللہ کے فرمان بندوں تک پہنچائیں۔ اللہ نے نبیوں اور رسولوں کو اس دنیا میں بھیجا تو مطاع بنا کر بھیجا کہ لوگ ان کی اطاعت کریں۔ اللہ کریم نے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے
مینار ہدایت بنا کر اپنے رسولوں کو اپنا نائب بنا کے بھیجا. اور یاد رکھنا رسول جو بھی آیا بے عیب آیا, بے خطا آیا, بے گناہ آیا. اللہ نے انہیں نقص سے, عیب سے, خطا سے, گمراہی سے ہر دور میں پاک رکھا. اعلان نبوت سے پہلے بھی سارے انبیاء بے گناہ بے عیب تھے, کوئی خطا نہیں تھی. یہاں تک کہ کوئی نازیبہ بات یا خلاف مروت کام کبھی کسی سے نبی سے نہیں ہوا. اللہ نے انہیں ایسا بنا کے بھیجا تھا کہ اعلان نبوت کے بعد جو احکام وہ بندوں کو سکھانے والے تھے ان پر بچپن ہی سے وہ عمل کرتے ہوئے آئے. یہ اور بات ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہوا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قرآن آیا تو نبی نے ان احکام پہ عمل کیا, تو ہم کہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کی پہلے والی زندگی ما قبل اسلام نزول قرآن سے پہلے کی زندگی اسے بھی پردہ خفا میں نہیں رکھی, وہ بھی بالکل اجلی صاف ستھری تفصیل کے ساتھ اللہ نے محفوظ رکھی. اور نبی کی زندگی کا وہ دور جو نزول قرآن سے پہلے ہے, الحمدللہ الحمدللہ سارے سیرت نگار اس پر متفق ہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کبھی کوئی کام خلاف مروت نہیں کیا, کوئی نازیبہ کام نہیں کیا. زنا, شراب, شباب, کباب, بت پرستی, شرک, کفر, یہ تو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر اس عادت سے دور رکھا جس سے لوگ کوئی عیب کشائی کر سکے یا عیب جوئی کر سکے. اللہ نے اپنے محبوب کو ہر چیز سے پاک رکھا. اور اگر اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت وقت لگے. یہاں یہ جملہ ضرور ذہنوں میں رہے کہ قرآن تو بعد میں آیا, لیکن قرآن میں جتنے اچھے اخلاق کی تعلیم دی گئی وہ سارے اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے اس پر عمل پیرا. اب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بچپن کی کیا ذکر کروں. امام احمد رضا کی زبان میں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند, اللہ اللہ وہ بچپنے کی پابند, اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام. اللہ جس سے پیار فرمائے پھر اس سے زیادہ کون خوش نصیب ہو سکتا ہے. اللہ نے کامل خدا نے کامل بندہ بنا کر, کامل اکمل اور مکمل بندہ بنا کر اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا. بچپنا بے مثال, ایام رضاعت بے مثال, اس میں ارہاسات بے مثال بے شمار. ارہاس کہتے ہیں نبی کے وہ کمالات جو اعلان نبوت سے پہلے ہو اور اعلان نبوت کے بعد دلیل نبوت میں جو خارق عادات یا عقلوں کو حیران کر دینے والی باتیں ظہور میں آئیں انہیں معجزہ کہتے ہیں, جس سے ساری دنیا عاجز ہو. انبیاء و مرسلین ہنستے مسکراتے چٹکیوں میں اسے بجا لاتے ہیں. یہ معجزہ. ہمارے نبی کے ارہاسات بھی بے شمار. بچپن تھا جس ماحول میں رہے سب پیار کرتے. بچپن سے لڑکپن میں آئے, اب معاشرے میں کچھ زیادہ دور تک آنا جانا ہوا, جو دیکھتا تھا ہمارے نبی سے پیار کرتا تھا. ان کی عادات, ان کے اخلاق, ان کے اطوار, ان کی دودھ پلائی ماں بی بی حلیمہ ہو یا سیدہ ام ایمن, اور ان کی پیاری چچی حضرت فاطمہ بنت اسد ہوں یا اور دیگر خواتین, سب اس بات پر متفق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے عام کپڑوں میں کوئی نجاست نہیں کی. حوائج ضروریہ کی جب ضرورت پیش آتی آقا کریم ایک مخصوص انداز سے آواز لگاتے اور یہ جان جاتے
کہ انہیں اب حاجت ہے بولو براز کی، یہ لوگ آتے اس کا انتظام کرتے، نہ کبھی نبی کا کپڑا خراب ہوا، نہ کبھی نبی کا بستر خراب. اور اسی پہ بس نہیں، اگر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سطر کھلنا ہوتا، کھل رہا ہوتا، اکیلے میں بھی ہوتے، حضرت حلیمہ فرماتی ہے ایک مخصوص انداز سے آقا کریم کی آواز آتی، ہم دوڑ کے آتے کہ سمجھ میں آ جاتا کہ سرکار کا کپڑا سرکار کے بدن اطہر سے ہٹ رہا یا ہٹ گیا ہے. اگرچہ سرکار تنہا ہیں لیکن اس کے باوجود، اور ابھی بچے ہیں، بچوں پہ کوئی حکم نافذ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے پیدا ہوتے ہی ہر اچھی عادت، ہر اچھے اخلاق اپنے نبی کو ایسے عطا فرمائے کہ حضرت بی بی حلیمہ فرماتی ہیں ہم آتے اور آ کر دیکھتے کہ آقا کریم خاموش بھی ہو گئے ہیں اور ان کا کپڑا بھی ان کے سطر پر پورا ڈھکا ہوا ہے. اس کی تشریح میں شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اللہ نے فرشتوں کو اس کام پر متعین کیا تھا کہ نبی کا جھولا رک جائے تو اسے جھولا جھولائے، نبی کے سطر پاک ہٹنے والے ہوں تو اس کو سطر پوشی کر دیں. آقا کریم کی شان وہ ہے کہ حضرت جبریل امین بھی نبی پاک کے در کے غلام ہیں، خدمت گزار ہیں. اللہ نے وہ مقام بلند بخشا اور پھر لڑکپن سے اور اونچے عمر کو آئے، کیا کہنے، وہ اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، اٹھتے بوٹوں کی نشو و نما پر درود، مطلب یہ کہ نبی جیسے جیسے بڑھتے گئے ان کی خوبیاں اور اجاگر ہوتی شروع ہوئی، یہاں تک کہ لڑکپن سے اب جوانی میں قدم رکھا. یاد رکھنا مکہ تو مکہ ہے، پوری دنیا اس وقت کفر و شرک کے اندھیرے میں ڈوبی تھی، ظلم و زیادتی کی انتہا تھی، ہر بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی تھی، ہر گبر مظلوموں پہ ظلم کرتا تھا، مظلوموں کی کوئی مدد نہیں کرتا تھا. بچیاں پیدا ہوتے ہی شرم محسوس کر کے زندہ دفن کر دی جاتی تھی. جوان بچیوں کو مصر میں دریائے نیل میں ذبح کر دیا جاتا تھا اور کہتے تھے ہم دریائے نیل سے اس کی شادی کر رہے ہیں. ہر سال صدیوں سے کتنی جوان کنواری ہماری بیٹیاں خنجر کے زیر آئیں، تلواروں سے جنہیں قتل کیا گیا. غلاموں کنیزوں کا حال اس سے برا. اسی پہ بس نہیں، عورتوں کا حال اتنا برا تھا کہ عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی تو ہندوستان میں تو ستی کر کے جلا دی جاتی تھی، اور عرب میں ان بیوہ عورتوں کو نہ شوہروں سے کوئی ترکہ ملتا تھا، نہ ان کی کوئی عزت تھی، بلکہ وہ نابکار نالائق ایسے گندی عادتوں کے میں ملوث تھے کہ بعض اس زمانے کے لوگ اپنی باپ کے مرنے کے بعد اپنی سوتیلی ماؤں سے شادی کر لیتے تھے. اس طریقے سے ظلم و بربریت کا وہ عالم تھا. مکے میں شراب نوشی قطعی بری نہیں سمجھی جاتی تھی. بت پرستی، شراب نوشی، عیاشی، جوا، سود، وہ کون سی برائی ہے جو اس کفرستان میں نہ تھی. ایسے ظلمت کے ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشمان مبارک کھولی. اللہ نے اپنے محبوب کو اس ماحول میں رکھ کر بھی دنیا کی ہر برائی سے محفوظ رکھا، ہر برائی سے محفوظ رکھا. یہاں تک کہ کبھی بت پرستی نہ کی، بتوں کے میلے میں نہ گئے. یہاں تک کہ جب وہ حرم سے گزرتے، خاص طور سے مطاف سے اصاف اور نائلہ نام کے دو بت تھے، وہاں اگر کوئی ان کا رشتہ دار بھی کھڑا ہوتا تو ان سے بات بھی نہیں کرتے، دوسری طرف رخ کرتے. آقا کریم نے کبھی رغبت تو رغبت، بے خیالی میں بھی بتوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کیا. یہ وہ توحید کا علم بردار ہے، حقیقی معنوں میں رب کی طرف سے، جسے اللہ نے علم و دانش ایسی دیا
کہ بالکل نبی جس راستے پہ چل جائیں وہی صراط مستقیم. ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی صراط مستقیم پر چلتے تھے، بلکہ حقیقت یہ نبی جس راہ چلتے تھے اللہ اسی کو راہ ہدایت بناتا تھا. ایسا ہادی اور رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر جوانی آئی، کیا کہنے میرے دوستو، نبی کا عہد شباب بھی بے مثال، ایسا بے مثال. اعلی حضرت نے ایک جگہ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ. آقا کریم جب گود میں تھے، جب وہ عالم شباب والوں کے ہوش میں تھے، تو گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ. ان کے عالم شباب کا عالم یہ تھا کہ ایسے گندے ماحول، ایسے اندھیرے ماحول، آقا کریم چاند کی چمکتی چاندنی جیسا بے داغ اپنا کردار دنیا کے سامنے لے کے آیا. پوری مکے اور عرب کی بستی، میں کہوں پوری دنیا کی بستیاں، بس یوں سمجھو کالے کوئلے کی طرح تھی. اس کالے کوئلوں میں چمکتا دمکتا ہیرا بن کر نبی محترم تشریف لائے. ان کے اخلاق و کردار کی عظمت کے آگے سب نے سر جھکایا اور سب کہنے لگے امین ہے تو محمد ابن عبداللہ، صادق ہے تو محمد ابن عبداللہ، اچھا ہے تو محمد ابن عبداللہ، سچا ہے تو محمد ابن عبداللہ. اب بریلی کے تاجدار پکار اٹھا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، سارے اچھوں سے اچھا سمجھئے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھئے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا. اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی نزول قرآن کے بعد یہ تو تھی ہی بے مثال. میں آج نبی کریم کی زندگی کا وہ رخ پیش کرنا چاہتا ہوں جو نزول قرآن کے پہلے قرآنی احکام پر عمل کرنے کی جیتی جاگتی مثال ہے. میرے دوستو، جو کفر و شرک کا ماحول تھا، ظلم و بربریت کا جو حال تھا، اس کی وجہ سے ہر چھوٹا پریشان، ہر کمزور حیران، کمزور صنف بھی حیران، دولت و ثروت میں کمزور بھی پریشان. اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، قبائلی عصبیت کا ماحول تھا، یہ ہمارا قبیلہ، یہ ہمارا خاندان. بلکہ عرب مکے کے جوار میں قریش کے 10 قبیلے تھے، اور یہ 10 آپس میں حلیف تھے. ایسے ہی دوسرے قبیلوں میں بھی حلیفی تھی، دوستی، جس سے دوستی کر لیتے. ان کا حال یہ تھا کہ کوئی اگر ہمارے کسی دوست پر، دوست قبیلے پر، کسی ایک فرد پر زیادتی کرتا تو یہ نہیں کہ صرف جس نے زیادتی کی ہے اس کی سرزنش کی جائے، بلکہ یہ لوگ سب کے سب مل کر، 10 قبائل مل کر، حلیف قبائل مل کر سامنے والے کے قبیلے پہ حملہ کرتے، اور ایسا حملہ کرتے کہ انہیں ایک رتی بھی اس بات کا احساس نہ تھا کہ لوگ ہمیں کیا کہیں. وہ فخر کرتے تھے، غرور کرتے تھے کہ ہم نے بدلہ لیا، ہم نے بدلہ لیا. اب بدلہ لینے کا حال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کچھ جنگیں ہیں جنہیں حرب فجار کہا جاتا ہے. ایسی جنگیں کہ جن جنگوں کو احترام والے مہینوں میں ان لوگوں نے لڑائی کی، یہ خود بھی گناہ سمجھ کر بھی لڑتے تھے اور فخر کرتے تھے. اور یہ کسی خاص معاملے میں بڑی بات نہ تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں کھنچ جاتی، لڑائی کرتے اور لڑتے لڑتے تھک جاتے، تو پھر کہتے اگلے سال پھر لڑیں. کبھی اوکاز میں، کبھی ذوالمجاز میں، کبھی مجنہ میں، کبھی عصفان اور تنعیم کے بیچ میں، کبھی طائف کی طرف. 4 بار جنگیں لڑی. میرے دوستو، اس وقت ان جنگوں کا مقصد صرف اور صرف انانیت تھا، عدل و انصاف سے اس کا تعلق نہیں تھا. اور
آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی میں بھی 4 بار یہ جنگیں لڑی۔ پہلی بار جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12-13 سال کی عمر کے تھے، یا 13-14 سال، پہلی حرب فجار اس زمانے میں ہوئی۔ پھر اس کے بعد ہوتی ہوتی آخری جنگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک جب 20 سال کی ہوئی تب، اور جب 20 سال کی عمر تھی تو سماج اور معاشرے کے ماحول کو دیکھتے ہوئے، حالات کے تحت اللہ کے پیارے حبیب نے اس آخری جنگ میں شرکت کی۔ لیکن آپ غور کریں، تاریخ بتاتی ہے، راویان حدیث نے لکھا کہ ہم نے دیکھا کہ جس جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے، اپنے ہاتھوں سے نہ انہوں نے کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ اٹھایا، نہ کسی کو مارا، لیکن چونکہ ابھی اللہ کی طرف سے ممانعت نہیں آئی تھی، ابھی منع نہیں تھا، اور سماج اور معاشرے کا ساتھ دینا وہ اس وقت کی ضرورت تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 سال کی عمر میں طاقت و قوت کے مظہر ہوتے ہوئے، کڑیل جوان ہوتے ہوئے، بہت بہادر ہوتے ہوئے اس جنگ میں خود تیر تلوار سے کام نہ لیا۔ ہاں، ان کے چچا جب تیر چلاتے، یہ اٹھا اٹھا کے اپنے چچاؤں کو تیر دے دیتے۔ یعنی اس طرح کی خونریزی سے آقا کریم نے رغبت نہیں ظاہر کی، اور بتا دیا کہ مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، اور رحمت للعالمین نے اپنی رحمت کا دنیا کے سامنے ایسا مظاہرہ کیا۔ آج کی گفتگو اسی پر ہے۔ اس زمانے میں ہر ظالم جب ظلم کرتا تھا تو مظلوموں کی کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آتا تھا، اور خاص طور سے جب کوئی مسافر آتا، کوئی پردیسی ہمارے علاقے میں آتا اور اس پر کوئی مقامی آدمی ظلم کرتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہ تھا کہ مقامی مظلوم، مقامی ظالم، پردیسی مظلوم، ایسے میں اگر وہ اعلان کرتا، مدد چاہتا، فریاد کرتا، کوئی اس کی فریاد کو نہیں سنتا تھا، اور پردیسی مظلوم ہائے ہائے کر کے روتے بلکتے وہاں سے رخصت ہو جاتا تھا۔ ایسے وقت میں اب ذرا نبی کریم کی زندگی کا یہ رخ دیکھیں۔ آقا علیہ السلام نے نزول قرآن کے پہلے ہر گناہ، ہر خطا، ہر غلطی، ہر برائی سے دوری تو اختیار کی تھی، لیکن سماج اور معاشرے سے کٹ کے جنگل بیابان میں نہیں گئے تھے، راہبانہ زندگی نہیں گزاری تھی، بلکہ اسی سماج میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ان گناہوں خطاؤں سے بچایا بھی، اور اس کے علاوہ سماج میں اگر کوئی اچھی بات ہوتی، آقا کریم آگے بڑھ بڑھ کر اس اچھے کام میں مدد کیا کرتے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی، آقا علیہ السلام نے خود مدد کی، پتھر اٹھائے، حجر اسود کی تنصیب کا معاملہ آیا، آقا کریم خود تشریف لے گئے، اس میں تحکیم کا فریضہ انجام دیا، حکم بنائے گئے، اور اس کے علاوہ جو غریب، مسکین، پریشان حال مکے میں آ جاتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمایا کرتے۔ میں یہاں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ کسی کی کاملیت اور کسی کی خوبیوں کو پوچھنا ہے تو اس کی بیوی سے پوچھو۔ بیوی اپنے شوہر کی ہر اچھے برے کردار سے واقف ہوتی۔ انسان اپنے ماں باپ سے، دوستوں سے، بچوں سے اپنے عیبوں کو چھپا لیتا ہے، لیکن بہت سارے عیب وہ ہیں جو بیوی سے نہیں چھپ سکتا۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا کہ ولی کی پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی بیوی اس کی عزت کر دے۔ میرے مرشد کریم حضور مجاہد ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جب ان کی زوجہ محترمہ کو مرید ہونے کا معاملہ آیا،
انہوں نے کہا کہ کن سے مرید ہوں گی؟ جن سے مرید ہونا ہو بتا دو تو میں ان کو بلوا لوں۔ حجت الاسلام حیات تھے، کہا حجت الاسلام سے مرید ہو جاؤ، اور دیگر چونکہ سب سے بڑے حجت الاسلام تو اس لیے ان کا نام لیا، اور جس سے کہو اس سے مرید ہو جاؤں۔ تو ان کی بانو اقدس نے کہا نہیں جی میں تو مرید آپ ہی سے ہوں۔ حضور مجاہد ملت رونے لگے، کہنے لگے میں کیا، میں کیسا پیر، میں ایسا، میں ویسا، میں ایسا، میں ویسا۔ کہنے لگی مجھ سے زیادہ آپ کو کون جانے گا؟ اب میری نگاہ میں آپ سے بڑھ کر بڑا پیر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر مجھے مرید کرنا ہے تو آپ کو کرنا ہوگا، ورنہ پوری زندگی میں کسی سے مرید ہی نہیں ہوں۔ یہ ہے حق اور حقانیت۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیوی سے بڑھ کر کوئی کردار کی صحیح ترجمانی کر نہیں سکتا۔ اور یاد کرو جب پہلی بار قرآن نازل ہوا، بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور کہ قرآن نازل ہوا، اقرا، سورہ اقرا کی ابتدائی 5 آیتیں نازل ہوئیں، اس وقت جو کیفیت اللہ نے اپنے محبوب پر طاری کی وہ کیفیت ہوئی۔ پھر آقا کریم اپنے کاشان اقدس میں آئے، عرض کی ارشاد فرمایا زملونی زملونی، چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ۔ غم گسار خاص حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑا دی۔ جب طبیعت کو تسکین ملی، آقا علیہ السلام بستر نبوت سے اٹھے، حضرت خدیجہ نے عرض کی کہ میرے سرتاج کیا ہوا، معاملہ کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا اے خدیجہ آج میں اپنی جان کو ڈر گیا۔ ہیرا کی چوٹیوں پر غار ہیرا میں ایسے ایسے آنے والا آیا، اس نے دبوچا، قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، اللہ نے مجھے نبوت کے اعلان کا حکم دیا، اور اس وقت کی جو کیفیات ہے، ثقل قرآن، کلام الہی کا بوجھ، اور اس سے مستقبل کے اندیشے، میں اپنی جان کو ڈر گیا ہوں۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا تھا کہ اے میرے سر کے تاج، آپ کا رب آپ کو ضائع نہ کرے گا، اس لیے کہ آپ وہ ہیں جو بیواؤں کی مدد کرتے، فقیروں کی مدد کرتے، بھوکوں کو کھانا کھلاتے، بے لباسوں کو لباس پہناتے، مسافروں کی مدد کرتے، اور جو کوئی آتا ہے جس کی جو ضرورت ہوتی ہے آپ اس کی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں۔ آپ کو آپ کا رب ضائع نہ کرے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ نبی کریم کی عظمت پر وہ مہر ہے جو سرکار کی زوجہ اقدس، یعنی ہم سب کی ماں، پوری امت کی ماں، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے جو نبی کی شان اس وقت بیان کی، ہماری سینکڑوں تقریریں اس کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی جتنے چند جملے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعظمت۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ان باتوں سے سمجھ میں آیا آقا کریم نزول قرآن سے پہلے بھی بیواؤں کی مدد کرتے تھے، پریشان حالوں کی مدد کرتے، غریبوں کی مدد کرتے، غلاموں کنیزوں کی مدد فرماتے، مظلوموں کی داد رسی کرتے، پریشان حالوں کی فریاد رسی کرتے۔ ارے میاں خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس۔ میرے امام نے کہا تو یوں ہی نہیں، محکم دلیلوں کے سائے میں میرے امام نے کہا خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس وہ ذات ہے ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ زبید، یمن کا ایک علاقہ، زبید سے ایک صاحب تجارت کی غرض سے مکہ مکرمہ آئے۔ ظاہر سی بات ہے مکے جانے والے جب مکے آئیں گے تو حج کا سیزن ہو تو حج بھی کر لیں گے، عمرے کا وقت ہو تو عمرہ بھی کریں گے۔ وہ آئے اور جیسے ہی
بازار مکہ میں اپنے سامان تجارت کو پیش کیا تو آئے عاص بن وائل سہمی، ایک کافر تھا، عاص بن وائل سہمی. اس نے دیکھا کہ مال تو بڑا تگڑا ہے. اس نے پوچھا یہ بیچنا ہے؟ کہا بیچنے ہی کے لیے تو لایا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. کہا سب مال میں نے خرید لیا. اس لیے کہ اس کمبخت کو تو پہلے ہی سے اس کی نیت خراب تھی، پیسہ دینا کہاں ہے، مال پہ قبضہ کرنا ہے. مال پورا لے لیا. مال لینے کے بعد کہنے لگا پیسہ بعد میں دیتا. ایک دن، 2 دن، 4 بار بار یہ تقاضا کرتے وہ نالائق پیسے ہی نہیں دیتا. کافر مرا ہے عاص بن وائل. بیٹھ کے پیسہ نہیں دیا. سردار تھا، رئیس تھا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس مبارک زمانے میں وہ مختلف حلیف قبیلوں کے پاس گیا، میرا پیسہ دلا دو، میرا پیسہ دلا دو، میرا پیسہ دلا دو. آپ گھبراؤ مت، آج ہی کے زمانے کی یہ برائی نہیں ہے کہ پیسہ لے لیا تو اپنا مال غنیمت سبق کے دبا لیا. ہمارے ایک بزرگ تھے، ان کے پاس لوگ دعا تعویذ کے لیے آتے تھے. اگر کبھی کوئی ان کے پاس آتا کہ فلاں جگہ میرا پیسہ اٹک گیا ہے، پیسہ ذرا نکل جائے، کوئی تعویذ دے دو، تو ہنس کے کہتے تھے آسمان سے تارے توڑنے کی بات ہو تو بولو میں تعویذ دے دوں، لیکن قرضہ وصول کی تعویذ میرے پاس نہیں. تو یہ برائی آج کی نہیں ہے، اس زمانے میں بھی. عاص بن وائل نے نہیں دیا. وہ جب تھک گیا وہ شخص، تو ایک دن فجر کے بعد کوہ قبیس پہ کھڑا ہوا. وہاں اس نے فریاد کرنے کے لیے 3 یا 4 اشعار پڑھے، اور اس وقت سناٹے کا عالم تھا، لوگ کم. صبح صبح رؤسائے مکہ اپنی اپنی منڈلی جما کے حرم میں بیٹھے رہتے تھے، اور وہ کوہ قبیس جو بالکل حرم سے لگ کر تھا، اس کی کچھ اونچائی پہ جا کے اس نے اشعار پڑھنے شروع. اس کا مفہوم یہ تھا، اے آل فہر، اے قریش کے لوگوں، ذرا مجھ پر رحم کرو. میں عمرے کے لیے آیا، ابھی میں احرام میں ہوں، ابھی میرے گرد و غبار سے کپڑے اترے بھی نہیں، ابھی میں نے عمرہ بھی مکمل نہیں کیا، اور تمہاری بستی میں مجھ پر یہ ظلم ہوا، میرا سب مال لوگوں نے لوٹ لیا. عاص میرے مال کو لے کے قبضہ کر لیا، میرے مال کی قیمت نہیں دیتا. میں کئی لوگوں کے پاس گیا، میری مدد کی جائے کوئی کرتا نہیں. ایسے میں اے قریش کے لوگوں، تم تو بڑے شریف ہو، بڑے عظیم کہلاتے ہو. کیا شرافت یہی ہے کہ مکے کا ایک مہمان مظلوم ہو، ظالم کے خلاف آواز اٹھائے، کوئی اس کی مدد نہ کرے؟ جب 3-4 شعر اپنے فریاد کے بہترین عربی میں اس نے پڑھے، آواز نیچے آئی. وہاں جو منڈلیاں جمع تھیں وہی میں ایک بیٹھے تھے نبی کریم کے ایک چچا زبیر ابن عبد المطلب. اور ابھی تو یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پاک 20 سال، تو ابھی تو قرآن اور اسلام کی کوئی بات بھی نہیں تھی. لیکن زبیر ابن عبد المطلب خاندان بنی ہاشم کا سردار تھا. اس نے کہا تف ہے ایسی زندگی پر، افسوس کہ مکے میں لوگوں پہ ظلم ہو، ہم اس کی مدد نہ کر سکیں. لوگوں نے کہا کہ پھر کیا کیا جائے؟ وہیں پر عبداللہ ابن جدعان بیٹھا تھا. عبداللہ ابن جدعان کی آج وقت نہیں، ورنہ اس کافر کی زندگی کے پرتیں کھولتا تو آپ کے ہوش اڑ جاتے. یہ عبداللہ ابن جدعان جس وقت کی یہ بات، اس وقت بڑا پیسے والا ہو گیا، بڑا خوشحال ہو گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ بڑا دیالو تھا، خوب کھلاتا تھا، پلاتا تھا. تفصیل انشاءاللہ کبھی عرض کروں گا. لیکن اس کے باوجود آقا کریم نے اس کے جہنمی ہونے کا حکم دیا، فرمایا وہ جہنم میں.
عبداللہ ابن جدعان کی صلہ رحمی، سخاوت، سماج کے نام پر خرچ کرنا، یہ لوگ مثالوں میں پیش کرتے۔ عبداللہ ابن جدعان کہنے لگا کہ اے زبیر، میں تمہاری بات سے سہمت ہوں، آج میرے گھر میں دعوت ہے، آ جاؤ سب لوگ۔ اور دعوت دی بنو ہاشم کے زمانوں، بنو مرہ کے زمانوں، بنو زہرہ کے زمانوں، بنو تیم کے زمانوں، یہ حلیف قبائل تھے۔ ان 4 لوگوں کو دعوت دی، صرف جوان۔ تو جوان سے مراد وہی 40-45 سال کی عمر تک کے لوگ تھے۔ زبیر ابن عبد المطلب کی بھی عمر کافی ہو گئی تھی۔ عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے، اور اس میٹنگ میں اس پر بات طے ہوئی کہ یہ تو مکے اور حرم کی حرمت سے کھلواڑ ہے کہ یہاں کوئی مہمان مسافر آئے اور اس پر ظلم کیا جائے اور ہم تماشا دیکھیں، پھر تو ہمارا جینا بیکار ہے۔ تو یہ جو جوان میٹنگ میں شریک تھے، ان لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب ہم اس بات پر عہد کر لیں، وعدہ کر لیں کہ کسی بھی مظلوم پر ظلم ہوگا تو ہم سب مل کر تلوار کے زور پر مظلوم کی مدد کریں، ظالم سے اس کا حق دلوائیں۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا، عہد لیا۔ اس عہد کو تاریخ میں حلف الفضول کے نام سے جانتے ہیں، حالانکہ یہ حلف الفضول بہت پہلے ایک بار اور قریش میں ایسا ہی ایک معاہدہ امداد باہمی کا، ظلم کو روکنے کا، لوگوں کو انصاف دلانے کا، مظلوموں کی مدد کا ایک ایسا معاہدہ چند لوگوں نے صدیوں پہلے کیا تھا۔ اب آج جب عبداللہ ابن جدعان کے گھر دعوت کھا کے میٹنگ ہوئی، یہ طے ہو گیا، یہ سب کے سب اٹھ کر حرم پاک میں آئے، اور حرم پاک میں آ کر ان لوگوں نے کعبے کا غلاف تھاما، سب نے عہد کیا ہم جب تک مظلوم کا ساتھ نہ دیں گے، مظلوم کی مدد کر کے ظالم کو کیفر کردار تک نہ پہنچائیں گے، اس وقت تک ہم چین سے نہ بیٹھیں گے، چاہے ہمیں اپنی جان دینی۔ پھر یہ سب کے سب حجر اسود کے پاس آئے، ایک لگن میں برتن میں پانی لیا، پانی بھی کون سا؟ زمزم۔ حجر اسود کو دھویا اور اس کا پانی ان سب نے پیا۔ مقصد یہ تھا کہ ہم اس قسم پر مزید عہد کرتے ہیں کہ جان دے دیں گے، انصاف دلائیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے اب یہی عرض کروں، یہ جن جوانوں نے، جن لوگوں نے میٹنگ کی تھی، اس میں سب سے کم عمر اگر کوئی ذات تھی تو ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 20 سال کی عمر تھی، اور اس کے بعد 20 سال تک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظلم و زیادتی کے خلاف جو کچھ کیا۔ رومانیہ کا ایک وزیر خارجہ تھا، جارجیو، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں جدید ماحول کے مطابق سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ پہلوؤں کو پیش کیا۔ اس میں اس نے یہ لکھا کہ اگرچہ یہ جو حلف الفضول کے نام پر یہ جو وعدہ ہوا، دعویٰ ہوا، عہد کیا گیا، یہ اور بظاہر اور لوگوں نے کیا، لیکن اس کو خاص بل، طاقت، اثر پذیری اگر ملی تو محمد الرسول اللہ کے ذریعے ملی۔ کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کا ایک جتھا تیار کیا، ایک ٹکڑی، ایک جماعت، یہ سب ہتھیار بند رہتے تھے کہ جب وقت پڑے گا تو مظلوموں کی ہم مدد کریں گے۔ تو اس میں یہ اثر پیدا ہوا کہ مکے میں بڑے بڑے جغادری سیٹھوں کی بھی ہمت نہ تھی کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کچھ کر دیتا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ عبداللہ زبیر ابن عبد المطلب کی سرکردگی میں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یہ سارے ساتھی ہتھیاروں سے لیس ہو کر عاص بن وائل سہمی کے یہاں گئے. وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے زور سے آواز دی. وہ باہر نکلا تو گھبرایا. اب اتنے سب کو دیکھا, الگ الگ قبیلے کے لوگ ہیں, اب پوری جماعت آئی ہے, ہلہ بول دیا ہے ایک طرح. پوچھنے لگا کیا بات ہے, تو پیچھے پیچھے وہ شخص بھی تھا جس کا مال دبایا. کہا کہ یہ اس کا مال تم نے دبایا, اس کا مال تم نے خریدا؟ ہاں ہاں, مال کا پیسہ قیمت دی, دے دیں گے. کب دیں گے؟ ابھی دو, ابھی. اور ورنہ تلوار کی طرف اشارہ کیا. کانپنے لگا, گھبرا کے کہا ابھی دیتا ہوں. گھر کے اندر گیا, مال لا کے دیا. تو میرے آقا عدل و انصاف کے وہ پیکر تھے کہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی مظلوموں کی مدد کر کے ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچانے والے. ایسے ہی ایک واقعہ اور ہوا. اس وقت قبیلہ بنی خثعم کا ایک شخص, وہ بھی عمرے کے لیے, حج کے لیے مکہ مکرمہ آیا. اتفاق سے اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی, بڑی حسین, بڑی جمیل اور کنواری بچی تھی. وہ اس بچی کو لے کے حج کے لیے آیا, اور اس وقت نبیہ نام کا ایک شخص, نبیہ ابن حجاج, تو نبیہ ابن حجاج بہت بڑا رئیس, اس نے چالاکی سے کچھ ایسے چریتر چلے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس جوان بچی کا اغوا کر, اس کے کڈنیپنگ کر لی, لے جا کے اپنے گھر میں چھپا دیا. اب یہ بیچارہ گھبرایا, اجنبی ہے, اس کے پاس جا کے کہتا ہے میری بچی, میری بچی, میری بچی کو چھڑاؤ, میری بچی کو چھڑاؤ. تو جتنے مکے کے سیٹ تھے کہنے لگے ارے ہم کیا کریں, وہ بڑا ہٹیلا ہے, بڑا ضدی ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ بھی انسان کی فطرت خود پہ پڑتی ہے تو جان دینے اور جان لینے کے لیے اتارو ہو جاتا ہے, اور کسی دوسرے پر ظلم ہو تو اس کی کان پہ جو بھی نہیں رہیں گے. عام طور پر ایسا ہو رہا. وہاں بھی یہی ہوا. وہ بیچارہ سوچنے لگا کہ میں اپنے قبیلے میں جاؤں, وہاں سے کچھ لوگوں کو لاؤں, لیکن پھر مستقبل کا اندیشہ, ہمارے قبیلے میں مرد کم, وہاں سے آئیں گے تو چند لوگ آئیں گے, یہ قریش کے 10 قبیلے ہیں, ان سے کیا لڑ پائیں گے. پریشان پریشان, کیا کرے کیا نہ کرے. اسی میں کسی نے اس کے کان میں کہہ دیا اگر تم اپنا انصاف چاہتے ہو, اپنے مقصد کو پانا چاہتے ہو, اپنی بچی کی رہائی اور آزادی چاہتے ہو, تو حلف الفضول والوں کے پاس چلے جاؤ. خاص طور سے اس نے اشارہ کیا کہ محمد ابن عبداللہ کے پاس چلے جاؤ. اس وقت تو رسالت کا اعلان ہمارے نبی نے کیا نہیں تھا. وہ شخص نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا, عرض کرنے لگا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, نبیہ بن حجاج نے میری بچی کڈنیپ کر لی, دیتا بھی نہیں. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے مبارک پر غضب و جلال کے آثار. یاد رکھنا میرے آقا جب غضب و جلال کے عالم میں ہوتے تھے سرکار کا رخ انور بولتا تھا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غضب و جلال کے عالم میں ہوتے تو سرکار کے رخسار مبارک اتنے سرخ ہو جاتے, ایسا لگتا تھا کسی نے انار ان کے چہرے رخسار پہ نچوڑ دیا. اعلی حضرت عظیم البرکت نے بھی اسے ایک جگہ ارشاد فرمایا نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ پر فرما. جب اللہ کے نبی رحمت و کرم فرماتے ہیں تو وہ میٹھی نگاہ والے کہ ان کی نگاہ کے پس پردہ اللہ کی قدرت کار فرما ہوتی ہے. نہیں وہ میٹھی نگاہ والا خدا کی رحمت ہے جلوہ فرما, اور غضب سے ان کے خدا بچا, غضب سے ان کے نبی کریم کے غضب سے خدا بچا.
اور میاں نبی کی شان تو بڑی ہے ہی، نبی کے صدقے میں صحابہ کے دشمنوں کو چیتاونی ہے، صحابہ کے غضب سے خدا بچا۔ اہل بیت کے دشمنوں سے کہہ دوں، اہل بیت کے دشمنوں سن لو، نبی کے صدقے اہل بیت کے غضب سے خدا بچا، اولیاء اللہ کے غضب سے خدا بچا، علماء ربانیین کے غضب سے خدا بچا۔ اگر یہ غضب میں آ جائیں تو تمہاری 7 پشتوں کو ہلاک اور برباد کر دیں، تمہارا دین اور ایمان برباد ہو جائے۔ اس لیے صحابہ، اہل بیت، اولیاء اللہ اور علماء ربانیین کے سامنے ان کے بارے میں جب بھی کبھی زبان کھولو تو ذرا تول تول کے بولو، ہوش سے بولو، ورنہ یاد رکھو ایمان کے طوطے اڑ جائیں۔ بہرکیف آقا کریم غضب و جلال کے عالم میں اٹھے، غضب سے ان کے خدا بچائے۔ کیوں؟ جلال باری تاب میں ہے۔ نبی جب غضب کرتے ہیں اللہ رب العزت کا جلال یہ اس شخص پر نازل ہو جاتا ہے، اترتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غضب دلاتا ہے۔ بہرکیف آقا کریم غضبناک آواز دی، اپنے اسی حلف الفضول والوں، اپنے ساتھیوں کو تلوار ہاتھ میں لے لی، کہا چلو۔ اور آقا کریم کی بات پر جتنے معاہدے میں شریک تھے یہ سب کے سب اٹھے اور یہ سب نبیہ کے مکان پہ پہنچے۔ مکان پر پہنچ کر آواز دی، وہ گھر کے باہر نکلا، اب اتنوں کو دیکھا، اتنوں، ارے اکیلے ایک میرے آقا چلے جاتے تو اس کی کہیں ٹھکانہ نہیں لگتا۔ اتنوں کو دیکھا تو گھبرایا، کہنے لگا خیریت تو ہے؟ کہنے لگے نبیہ تو نے مکے والوں کو شرمسار کیا، ایک اجنبی غریب الوطن، ایک پردیسی عمرے کے لیے آیا، حج کے لیے آیا، تو اس کی بیٹی کو کڈنیپ کر رہا ہے، سچ بتا تیرے پاس ہے کہ نہیں؟ تو بوکھلاہٹ میں بول دیا ہاں ہے، اندر ہے۔ آقا کریم نے فرمایا فوراً باہر نکالو، آزاد کرو۔ وہ کہنے لگا ایک رات کی مہلت دے دو، کل چھوڑ دوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک لمحے کی مہلت نہیں، یہ ہے میرے آقا کا عدل و انصاف، یہ ہے داد رسی، یہ ہے فریاد رسی۔ یہ نہ دیکھا کہ مکی ہے تو مدد کروں، یہ نہ دیکھا کہ رشتہ دار ہو تو مدد کروں، خاندان اور قبیلے کا ہو تو مدد کروں، نہیں، مظلوم کہیں کا بھی ہو، محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مظلوم کی داد رسی کر رہی۔ نبیہ فوراً اندر گیا، گھبرا گیا، اندر سے اس بچی کو لایا اور کہا کہ میں اسے آزاد کرتا ہوں۔ دیکھو ذرا میرے آقا کا یہ وہ کام ہے، وہ کردار جو قرآن کے نزول سے پہلے ہے۔ آج میرا موضوع سخن یہی ہے، نبی کریم کی بعثت سے پہلے نبی کا عدل و انصاف۔ میرے دوستو اسی طرح ایک اور واقعہ ہوا، وہ واقعہ بھی مورخین نے بہت تفصیل سے بیان کیا ہے، اب بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ایسے ہی ایک شخص تجارت کے لیے مکے آیا اور ہزورہ بازار میں کھڑے ہو کر وہ اپنے اونٹ کو بیچ رہا تھا۔ یہ ہزورہ مکے میں ایک چھوٹی سی پہاڑی ٹیلا تھا، یہ وہ یادگار ٹیلا ہے جس نے ہمارے نبی کے قدم چومے۔ وہاں بازار لگتا تھا، خاص طور سے جانور بکتے تھے اور بھی سامان۔ ہزورہ کا بازار پردیسیوں کے لیے بہت مشہور جگہ تھی، اور بالکل کعبۃ اللہ کے سامنے۔ کبھی ہماری آپ کی وہاں ملاقات ہو جائے تو انشاءاللہ ہم کھڑے ہو کے بتا دیں گے اس جگہ پر ہزورہ پہاڑی۔ یہ ہزورہ وہ پہاڑی ہے کہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کی شب ہجرت کر کے جا رہے تھے اور بیت دار خدیجہ سے نکل کر حرم میں تشریف لائے اور حرم سے یہی ہزورہ کی ٹیلے پر چڑھے، وہیں سے یہ تاریخ ساز جملہ کہا تھا، اے کعبہ تو مجھے بڑا پیارا ہے، اگر یہاں کے لوگ ظلم نہ کرتے، اگر یہاں کے لوگ مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کے ہرگز نہ جاتا۔
تو کعبۃ اللہ کی عظمت کو بیان کیا جس جگہ وہ ہزورہ پہاڑی، اور اسی ہزورہ پہاڑی کے پیچھے سے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم باہر نکلے۔ یہ مقام آج باب فہد کا وہ حصہ جو باب عبدالعزیز سے ملا ہوا اسی مقام پر تھا، اسی جگہ سے سرکار گئے تھے۔ تو ترکی سلاطین اہل محبت نے جب خانہ کعبہ میں حرم پاک کی توسیع کی تو جس جگہ وہ دروازہ بنایا اس کے نام ہی رکھا باب الحزورہ اور باب الوداع، نبی کے رخصت والا دروازہ۔ اور اسی دروازے سے نکلو تو شارع ہجرہ آتی، ہجرت روڈ، وہیں سے نکلتی۔ یہ جو زمزم ٹاور ہے اس کے بازو والا حصہ، یہ بالکل شارع ہجرہ، حضور نے ہجرت کا سفر وہیں سے شروع کیا تھا۔ ہزورہ کی پہاڑی پر وہ شخص اونٹ بیچ رہا تھا، اور اپنے زمانے کا فرعون اعظم، خناس اعظم ابو جہلہ بھی آ گیا۔ آقا کریم نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ میری امت کا فرعون موسیٰ کے فرعون سے زیادہ کر رہا، زیادہ خطرناک۔ یہ آیا، اب اتنا اچھا اونٹ دیکھا، اور پھر اس میں دیکھا کہ ایک پردیسی بیچ رہا، سودا کیا، جو اس بات کہی کہ اتنے میں کہا ہاں دے دو، لیا، لے کے رسی لے کے چلنے لگا۔ اس نے پکارا رہے بھی میرا پیسہ تو دو، کہنے لگا دیں گے نہ، بھاگ رہے ہیں کیا؟ جیسے آج کل لوگ پیسہ دینا ہوتا ہے، اب قرض مانگ رہا ہے بھئی میرا مال دے دے، میرا پیسہ دے دے، میری رقم دے دے۔ ابھی کیا بھاگ رہے ہیں کیا؟ مر گئے ہیں کیا؟ دیں گے نہ کما کما۔ یاد رکھو حقدار کو اس کا حق دینا یہ اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ کا فرمان، اور حقدار کو حق دلانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریم۔ چلا گیا، ایک دن، 2 دن، 3 دن، یہ بیچارہ سب کام ہو گیا تھا لیکن وہی ٹامک ٹوئیاں مارتا رہا۔ روزانہ وہ حرم میں آ کے صبح سے شام تک بیٹھ کے اٹا غفیل رہتا تھا، یہ بار بار مانگتا، وہ جھڑکتا۔ یہ مکے کے بڑے بڑے سیٹھوں کے پاس گیا، میرا پیسہ دلا دو، میرا پیسہ دلا دو، میں مسافر ہوں، میں تو لٹ گیا۔ سب لوگ یہی کہتے تھے ارے وہ ابو الحکم جو ہے بڑا ہیٹا ہے، بڑا ہٹیلا ہے، بڑا ضدی ہے، بڑا سرکش ہے، وہ کسی کی بات نہیں مانتا، وہ ہماری بھی نہیں سنے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ غریب کو دبانے کی بات آئے تو پورا محلہ مل کے پل پڑتا، اور سیٹھ کی بات آ جائے تو سیٹھ کا معاملہ یہ کہ دوسرا غریب ہو تو اس کی آنکھ کا تنکا نظر آ جاتا، اور سیٹھ کی آنکھ میں شہتیر ہو تو لوگ کو نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بری عادت ہے، اللہ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ کئی دن ہو گیا اس کا پیسہ ہی نہیں مل رہا تھا۔ اس نے کسی نے کہا کہ محمد ابن عبداللہ سے کہہ دو تمہارا پیسہ وہی دلا پائیں گے اور کوئی نہیں دلا پائے۔ میرے دوستو، یہ ہے میرے آقا کی وہ عظیم عظمت کہ میرے آقا پورے مکے میں امین، صادق، منصف، عدل پرور، مظلومین کی مدد کرنے والے، خلق کے داد رس، سب کے فریاد رس، اس مقام بلند پر میرے آقا ایسے تھے۔ سب نے کہا، کچھ لوگوں نے آہستہ سے کہا کہ تمہاری فریاد صرف محمد ابن عبداللہ سن سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت میں پہنچا، آقا علیہ السلام سے ملاقات کی۔ آقا علیہ السلام تو کیا اخلاق کریمانہ تھے، سب سے مسکرا کے بات کرتے تھے، اور آقا مسکرائیں، واہ، نبی کی مسکراہٹ، نبی کا تبسم، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستہ بنا دیا۔ یہ مظلوم درد مند دل لے کے آیا تھا، میرے آقا کے ہونٹوں کے تبسم دیکھا، دل کی کلی کھل گئی، سمجھ گیا کہ اب تو میرا مسئلہ حل ہو گیا، کلی کھل کے پھول ہونے والی۔ آقا کریم نے معاملہ سنا تو یہ نہیں کہا کہ اچھا کل آنا، شام میں دیکھیں گے، ابھی وہ ایسا ہوگا، کوئی بہانے بازی نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو
ابھی چل آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابو جہل کے مکان پہ گئے. کبھی ہماری ملاقات ہو تو بتا دیں گے کہ ابو جہل اس وقت کہاں رہتا تھا. آقا کریم تشریف لے گئے. بتا بھی دوں یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ جو بہت بڑا ٹوائلٹ ہے یہ ابو جہل کا مکان تھا، یہ غلط ہے. ہم نے ابو جہل کا وہ مکان جو پرانا تھا دیکھا. یہ جو باب عبدالعزیز سے صفا کی طرف آؤ اور صفا سے مولد النبی کی طرف چلو تو جو کوہ قبیس کے اوپر یہ سب بادشاہوں کے محل بنے، اسی کے نیچے وہ پرانا طہارت خانہ تھا جہاں ابو جہل کا مکان تھا. آج بھی پرانی تاریخ کی کتابوں میں اس کی نشاندہی ہے. ابو جہل کا مکان وہاں تھا. 87 میں یہ فقیر جب وہاں پہنچا وہاں واقعی طہارت خانہ تھا. اس کا انداز الگ تھا اور اسی کے بازو میں 2 ٹنل تھی، کھو، جو باقاعدہ وہیں سے ہم جاتے آتے تھے. مینا پیدل آنا جانا اسی سے ہوتا تھا. لیکن ان بادشاہوں نے فہد کے زمانے میں اس ٹنل میں ایک بار بم پھٹ گیا. یہ بزدل کہیں بادشاہوں کو نقصان نہ پہنچ جائے، انہوں نے پوری ٹنل کانکریٹ بنا سے بھر دی اور ابو جہل کا جو مکان تھا اس کو بھی بند کر دیا. وہ جو ٹوائلٹ بنایا تھا اس کو بھی بند کر دیا اور یہ نیا بنایا جو ابھی ہے. لیکن چونکہ پہلے کسی نے کہہ دیا تھا، بیان کر دیا تھا کہ ابو جہل کے مکان کی جگہ ان لوگوں نے ٹوائلٹ بنایا ہے، طہارت خانہ، تو وہ جو سنی ہوئی بات وہ آج تک چلی آ رہی. خیر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آئے. باہر سے آواز دی، ابو جہلہ نکلا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے انور کا غضب و جلال، آدھی جان تو اس کی ویسے ہی نکل گئی. حالانکہ عمر میں بہت کم تھا، وہ بھی جان جوان تھا، بڈھا کھوسٹ نہیں تھا جب وہ مرا. اب بڑا طاقتور، دانشمند، پتہ نہیں کیا کیا اپنے آپ کو کہلاتا تھا اس سماج میں، اور تھا تو بڑا ہیکر، بڑا ظالم، بدبخت، کمبخت، پتہ نہیں کیا کیا، جو کہو کم. آقا کریم کے چہرے انور کو دیکھا، گھبرایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے زور دے کر کہا کہ اسے پہچانتے ہو؟ ہاں. کیا اس کا اونٹ تم نے خریدا ہے؟ ہاں. یہ کہہ رہا ہزورہ پہ اتنے میں خرید بیچا ہے. ہاں. قیمت کیوں نہیں دیتے؟ دے دیں گے. نبی کریم نے اس وقت غضبناک ہو کے کہا دے دیں گے نہیں، ابھی دو، ابھی دو، ابھی دو. جیسے ہی کہا ابو جہل کانپنے لگا، گھبرا کے اندر گئے. اندر جا کے فوراً پیسے کی پوٹلی لا کے کانپتے لرزتے ہاتھوں سے دی. لو 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 لو. آقا کریم نے اس کے تسلی دی، کہا جاؤ. احسان نہیں جتایا، میں نے تیری مدد کی، میں نے تیری مدد. آج تو مولانا لوگ کو کوئی اگر نذرانہ بھی دیتے ہیں تو 100 روپیہ دینا ہو تو 100 کی پوری پتی کھول کے ایسے دیتے ہیں. کسی فقیر کو دیتے ہیں تو ایسے ایسے دکھا دکھا کے دیتے ہیں. یاد رکھو اللہ کی راہ میں دو تو داہنے ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو خبر نہ لگے. اس کی عزت نفس بچا کے دو. غریب کو بے عزت کر کے دیتے. ابھی رمضان آئے گا، اسکول کا سیزن آئے گا، اگر 2-4 لاکھ روپیہ غریبوں میں سوئی بانٹ دیں، کچھ میوے مسالے بانٹ دیں، کسی کو سلائی مشین دے دیں، کسی کو اور کچھ مدد کر دیں، 2-3 لاکھ روپیہ خرچ کریں گے تو 1-2 لاکھ روپیہ اس کے اشتہار پہ خرچ کریں گے، جگہ جگہ پوسٹر لگائیں. یاد رکھو ایسی ساری نیکیاں تمہارے منہ پہ مار دی جائیں گی. میدان محشر میں اللہ تمہاری ساری نیکیوں کو تمہارے منہ پہ مار دے گا، یعنی درجہ قبول پہ نہ پہنچے گی. اللہ ہمیں مقبول عمل کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال آقا کریم نے کوئی احسان نہ جتایا، وہ اپنے راستے یا اپنے راستے. اب یہ گھبرا کے ابو جہل گھر سے نکلا. اب سامنے ہی حرم، اس زمانے میں کوئی عمارت تو تھی نہیں، کھلا میدان تھا، اور بالکل میں بتا رہا ہوں صفا پہاڑی سے چند قدم آگے بڑھو اور اس کا مکان تھا. مسعی اس بیچ میں تھا. اس وقت مسعی میں کوئی عمارت وغیرہ تو تھی نہیں.
یہ تو ابھی 1955 کے بعد یہ عمارت بنی، اس کے پہلے تو وہ کھلا میدان تھا جہاں لوگ سعی کرتے تھے۔ بلکہ یہ سب دیکھ رہے تھے تماشا کہ ابو جہل کا تماشا ہو رہا، تو ابو جہل بھی جب پیسہ دے دیا، جان بچی سو لاکھوں پائے، خیر سے بدھو گھر کو آئے، واپس آیا، حرم میں جیسے ہی پہنچا تو اس کے جتنے جگادری جو سیٹ تھے وہ اس کے مذاق اڑانے لگے کہ ابے تو تو بہت بڑی بڑی بات کرتا تھا، بڑے بڑے ڈینگے مارتا تھا، یہ محمد ابن عبداللہ آیا تو اتنا گھبرا کے پیسہ دے دیا۔ تو کہنے لگا اگر میری جگہ تم ہوتے تو مجھ سے پہلے تم لا کے دیتے، اور ہماری زبان میں کہوں تو اگر میری جگہ تم ہوتے تو وہیں پیشاب خطا ہو جاتا۔ لوگوں نے کہا ایسا کیا ہوا؟ کہا ہوا یہ کہ جس وقت غضب و جلال کے عالم میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ فوراً اس کا پیسہ دو، اس وقت میں نے ایک سرخ نر اونٹ کو دیکھا جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں کھڑا تھا، اور وہ اپنا جبڑا کھولے ہوئے تھا، نر اونٹ جبڑا کھولے ہوئے بازو میں، اور غضبناک خشمگین نگاہوں سے مجھ کو دیکھ رہا تھا، اور اگر میں ایک لمحے کی بھی دیری کرتا وہ میرا کھوپڑا اکھاڑ دیتا، اس ڈر سے میں نے دے دیا۔ میرے دوستو، یہ تین واقعات بھی بہت ہیں یہ بتانے کے لیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مظلوموں کے مدد کرنے والے، داد رسوں کی داد فریاد سننے والے، فریادوں کی فریاد سننے والے، نزول قرآن سے پہلے بھی میرے آقا ایسے ہی داد رسی کرتے تھے، تو نزول قرآن کے بعد کیا ہوں گے میرے آقا؟ سبحان اللہ۔ ہم تو کہتے ہیں کہ آج بھی میرے آقا کی شان وہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ۔ اور یہ جو حلف الفضول، یہ وعدہ، یہ معاہدہ ہوا تھا، مدینہ شریف میں ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمانے لگے کہ مجھے ایام جاہلیت کا وہ وعدہ اتنا پسند ہے، آج بھی میں اس کو اتنا اہتمام کرتا ہوں کہ اگر کوئی مجھ سے کہے کہ اس عہد سے پھر جاؤ، ہم تمہیں سرخ اونٹ انعام میں دیں گے، میں کوئی مال نہ لوں گا، لیکن اس معاہدے کو آج بھی میں مانتا ہوں۔ اور آقا نے یہ بھی کہا اگر آج بھی کوئی اس معاہدے کی دہائی دے کے مجھ کو بلائے گا، میں تلوار لے کے میدان میں آ جاؤں گا۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا ایک رخ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ وقت ہوتا تو میں عبداللہ ابن جدعان کے بارے میں بھی عرض کرتا، اب بتاتا کہ دیکھو آج کچھ لوگ کچھ گمراہ بددینوں کے اچھے کام کو دیکھ کے کہتے ہیں ارے کچھ بولو مت، اتنا اچھا کام کرتا ہے۔ اس کا جواب انشاءاللہ عبداللہ ابن جدعان کی جب تاریخ میں بیان کروں گا اس وقت دوں گا۔ بس اتنا سمجھ لو، جو نبی کا ہے وہ ہمارا ہے، جو خدا کا ہے وہ ہمارا ہے۔ محبت اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے، محبت اللہ کے رسول کی نسبت سے، دشمنی اللہ کے رسول کی نسبت سے۔ اخیر میں میں میرے امام محسن اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے فتاووں میں، ان کی کتابوں کے ایک دو جملے کا مفہوم عرض کر دوں، الفاظ تو ابھی اس وقت ذہن میں نہیں۔ اعلی حضرت عظیم البرکت نے جب ایک جگہ تحریر فرمانا شروع کیا اصحاب اور اہل بیت کا ذکر، کہنے لگے واللہ العظیم ہمارا تو جو کچھ ہے نبی کریم کی ذات، ہمارا تو جو کچھ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، نبی کی ذات ہی سب کچھ ہے، نبی کی شان ہی سب کچھ ہے، ہمارے لیے اصل نبی کی غلامی ہے، نبی کی نسبت ہے، اور ہم جو صحابہ سے عقیدت رکھتے ہیں
اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، اصل محبت رسول ہے، ان کی نسبت سے ہم صحابہ اور اہل بیت سے محبت رکھتے ہیں، ورنہ ہماری محبت تو رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ہے، وہی اصل ہے، وہی کل ہے، اور انہی نبی کی مقدس میلاد کا یہ 1500 سالہ جشن آپ کی اس مسجد محبوب سبحانی میں ہوا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ بڑے سکون سے اتنی سنجیدہ باتیں آپ نے سماعت کی، اور اس میں سب سے عظیم نعمت اب آئی ہے کہ سرکار کے منہ مبارک شریف آ گئے ہیں۔ میں اپنی گفتگو یہی ختم کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آثار شریف کی زیارت کر کے ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے مقدر کو روشن و منور کریں۔ وآخر دعوانا